ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں JUI کے رہنما محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے یہاں پہ بلایا ہے. سب سے پہلی بات وہی ہے جو صبح بھی میں نے کی ہے. دیکھیں اس جعلی حکومت کو آپ مزید برداشت نہیں کر سکتے، چونکہ یہ عوام کے اوپر پہلے ہی بہت ظلم ہو رہا ہے. پہلے ہی دیکھیں نا، جعلی گھی، جعلی مسالہ جات، جعلی دودھ، جعلی ادویات، جعلی ڈاکٹر، جعلی حکیم. یہ لوگ بیچارے کتنا کچھ جعلی چیزیں برداشت کریں کہ اوپر سے جعلی حکومت ان پہ مسلط کر دی گئی. فوری طور پہ اس جعلی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اصلی حکومت جو عوام کی اپنی حکومت ہے اس کو سامنے آنا چاہیے. مولانا یہ اصلی حکومت کون سی ہے؟ یعنی آپ کے سامنے حکومت بیٹھا ہوا ہے، بلکہ بیٹھا نہیں ہوا، بھاگ دوڑ کر رہا ہے عوام کی قسمت کو خوش قسمتی میں بدلنے کے لیے. اور جنید صاحب اس کے لیے ہم نے پلان بھی بنا لی ہے. بہت جلد ہم اسلام آباد میں دھرنا دینے والے ہیں، اور ہم نے اس دھرنے کے لیے 6 مہینے کا راشن بھی اکٹھا کر لیا. اور اگر ہماری پارٹی کی قیادت اس دھرنے میں نہ بیٹھی تو وہ راشن 2 سال تک بھی چل سکتا ہے. اس کا مطلب ہے بڑا دھرنا ہوگا. سر جی بڑے چھوٹے کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ راشن میں کیا ہے؟ راشن میں نیلا طوطا ہے، گرم کوئلے ہیں، آنسو گیس سے بچنے کے لیے گیلی بوریاں ہیں. اب بچہ کہہ رہے سی کہ میں جانا چاہنا. بچے کے لیے تو مٹن بھی ہے، حلوہ بھی ہے، اور گرم گرم روغنی نان بھی ہے. سر جی جمہوریت کے لیے میرا سب کچھ ہے، حاضر ہے. اور آپ کے لیے ہمارا نیلا طوطا حاضر ہے. یہ نہیں کہتا کہ مولانا تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. مولانا آپ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. یہ پوچھ رہے کہ راشن میں کیا ہے. جنید صاحب جب تک حکومت کا خاتمہ نہیں ہوئے گا ہم اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر بیٹھے رہیں گے. میں نے اپنے کارکنوں سے حلف لے لیا ہے کہ نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، صرف دھرنا ہے دھرنا ہے دھرنا ہے. اور اس وقت تک دھرنا ہے جب تک اس جعلی حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. اچھا مولانا، سیاست کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، آج خواتین کا عالمی دن ہے، تو خواتین کے حقوق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو بیٹا، جی سب سے پہلے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کے زبردست حامی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں عورت کو جتنے حقوق ملنے چاہیے اتنے ضرور ملنے چاہیے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے معاشرے میں عورت کے حقوق ہیں بھی بڑے زبردست، اور ہم نے دیے ہوئے ہیں. ہمارے ملک کے اندر جتنے عورتوں کے پاس حقوق ہیں کسی کے پاس نہیں، اتنے مردوں کے پاس حقوق نہیں ہیں. اور جو سب سے اہم حقوق ہیں ہمارے معاشرے کے وہ ہماری عورت کے پاس ہیں. مثلا ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں عورت سالن ڈال کے دیتی ہے، اور کس کو کتنا سالن دینا ہے اور کس کو کون سی بوٹی ڈال کے دینا ہے. یہ اللہ کے فضل سے ہم نے عورت کو اختیار دیا. مولانا یہ کون سے حقوق ہیں؟ یہی سب سے اہم حقوق ہیں. جن گھروں میں عورت کے پاس یہ حقوق نہیں ہے ادھر دیکھو نا، یہ بچے کوئی کسی طرح کا کوئی کسی طرح کا، یہ بوٹی چوٹی بڑی ہوئی ہے. اچھا مولانا یہ فرمائیں کہ پچھلے دنوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بڑی زبردست کشیدگی دیکھنے میں آ رہی تھی، لیکن آپ کا ہندوستان کے خلاف کوئی بیان سننے میں نہیں آیا. اس پہ لوگ بڑا اعتراض کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کشمیر کے حق میں اور ہندوستان کے خلاف ہم سے زیادہ کوئی نہیں بولا. اور آج جو پوری دنیا کے اوپر کشمیر کا ایشو
ہر ایک کی سمجھ میں بھی آ گیا اور ہر ایک کو اس کا علم بھی ہو گیا. یہ ہماری جدوجہد ہے. یہ 6 مہینے میں اس نے کوئی الادین کا چراغ رگڑ کے یہ کام نہیں دکھایا ہے. یہ ہماری محنت ہے جو یہ جس کے پکے پکائے کے اوپر آ کے یہ بیٹھے ہیں. اس حکومت نے تو کام خراب کیا. دیکھو نا انڈیا نے ٹماٹر بند کر دیا, ہانڈی پکی ہو گئی ہے. ہم نے کشمیر ایشو کی بات بھی کی ہے اور ٹماٹر بھی نہیں بند ہونے دیے اور نہ ہی ہانڈی پکی ہوئی ہے. یہ تو جب سے آئے ہیں یہ سر پہ چڑھا لیا انہوں نے انڈیا کو. جرت نہیں تھی انڈیا کی ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ایسی بات کرے. اور ہم سے بڑا دشمن انڈیا کا کون ہوگا جنید صاحب؟ یہ ابھی جب انڈیا والوں کا جہاز گرایا ہماری پاک فوج نے تو ہم نے اسی وقت 2 کلو سوجی منگوائی ہے, 7 چھوٹی الائچی منگوائی ہے, ½ کلو دیسی گھی منگوایا ہے, امبل تاس منگوائے ہیں اور کشمش منگوائی ہے. بس کرے والا نا, یہ ہمارے گوگا جی بے ہوش ہونے والے ہیں. انہیں ہم صحیح بتا رہے ہیں. اسی وقت ہم نے حلوہ بنوایا ہے اور سارے محلے میں بیٹھ کے کھایا ہے. پہلے گھر بیٹھ کے کھایا ہے, پھر وہی اٹھا کے تو جا کے ہمسایوں کی طرف بیٹھ کے کھایا, پھر اس سے اگلے مکان میں بیٹھ کے کھایا, پھر سامنے والوں کے گھر میں بیٹھ کے کھایا, پھر کونے والوں کے گھر میں بیٹھ کے کھایا, سارے محلے میں بیٹھ کے کھایا. میرا مطلب ہے پورا محلہ اکٹھا ہوا تھا خوشی میں, تو ان کے سامنے ہم نے خوشی منائی ہے, خود کھایا. وہ کیا چل رہا تھا کہانی گھر گھر کی, ہم نے حلوہ گھر گھر کا کھایا. اس لیے آپ یہ بات نہ کریں, ہم سے زیادہ انڈیا کے کوئی خلاف نہیں ہے. جب بھی انشاءاللہ ہماری پاک فوج انڈیا کا جہاز گرائے گی ہم حلوہ کھائیں گے. اور یہ آپ کے پروگرام میں بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ دشمن سن لے, ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. اگر یہ دشمن جو ہے ہمارا ہندوستان یہ چھیڑ چھاڑ سے باز نہ آیا تو ہم اس کو ناکوں چنے چبوا دیں گے بھنے ہوئے. ناظرین کس کو کتنا سالن دینا ہے اور کس کو کون سی بوٹی ڈال کے دینا ہے. یہ اللہ کے فضل سے ہم نے عورت کو اختیار دیا. مولانا یہ کون سے حقوق ہیں؟ یہی سب سے اہم حقوق ہیں. جن گھروں میں عورت کے پاس یہ حقوق نہیں ہے ادھر دیکھو نا, یہ بچے کوئی کسی طرح کا کوئی کسی طرح کا, یہ بوٹی چوٹی بڑی ہوئی ہے. اچھا مولانا یہ فرمایا کہ پچھلے دنوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بڑی زبردست کشیدگی دیکھنے میں آ رہی تھی, لیکن آپ کا ہندوستان کے خلاف کوئی بیان سننے میں نہیں آیا. اس پہ لوگ بڑا اعتراض کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کشمیر کے حق میں اور ہندوستان کے خلاف ہم سے زیادہ کوئی نہیں بولا. اور آج جو پوری دنیا کے اوپر کشمیر کا ایشو ہر ایک کی سمجھ میں بھی آ گیا اور ہر ایک کو اس کا علم بھی ہو گیا. یہ ہماری جدوجہد ہے. یہ 6 مہینے میں اس نے کوئی الادین کا چراغ رگڑ کے یہ کام نہیں دکھایا ہے. یہ ہماری محنت ہے جو یہ جس کے پکے پکائے کے اوپر آ کے یہ بیٹھے ہیں. اس حکومت نے تو کام خراب کیا. دیکھو نا انڈیا نے ٹماٹر بند کر دیا, ہانڈی پکی ہو گئی ہے. ہم نے کشمیر ایشو کی بات بھی کی ہے اور ٹماٹر بھی نہیں بند ہونے دیے اور نہ ہی ہانڈی پکی ہوئی ہے. یہ تو جب سے آئے ہیں یہ سر پہ چڑھا لیا انہوں نے انڈیا کو. جرت نہیں تھی انڈیا کی ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ایسی بات کرے. اور ہم سے بڑا دشمن انڈیا کا کون ہوگا جنید صاحب؟ یہ ابھی جب انڈیا والوں کا جہاز گرایا ہماری پاک فوج نے تو ہم نے اسی وقت 2 کلو سوجی منگوائی ہے, 7 چھوٹی الائچی منگوائی ہے, ½ کلو دیسی گھی منگوایا ہے, امبل تاس منگوائے ہیں اور کشمش منگوائی ہے. بس کرے والا نا, یہ ہمارے گوگا جی بے ہوش ہونے والے ہیں. انہیں ہم صحیح بتا رہے ہیں. اسی وقت ہم نے حلوہ بنوایا ہے اور سارے محلے میں بیٹھ کے کھایا ہے. پہلے گھر بیٹھ کے کھایا ہے,
پھر وہی اٹھا کے تو جا کے ہمسایوں کی طرف بیٹھ کے کھائے، پھر اس سے اگلے مکان میں بیٹھ کے کھائے، پھر سامنے والوں کے گھر میں بیٹھ کے کھائے، پھر کونے والوں کے گھر میں بیٹھ کے کھائے، سارے محلے میں بیٹھ کے کھائے۔ میرا مطلب ہے پورا محلہ اکٹھا ہوا تھا خوشی میں، تو ان کے سامنے ہم نے خوشی منائی ہے، خود کھائے۔ وہ کیا چل رہا تھا کہانی گھر گھر کی، ہم نے حلوہ گھر گھر کا کھایا۔ اس لیے آپ یہ بات نہ کریں، ہم سے زیادہ انڈیا کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ جب بھی انشاءاللہ ہماری پاک فوج انڈیا کا جہاز گرائے گی، ہم حلوہ کھائیں گے۔ اور یہ آپ کے پروگرام میں بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ دشمن سن لے، ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ اگر یہ دشمن جو ہے ہمارا ہندوستان یہ چھیڑ چھاڑ سے باز نہ آیا تو ہم اس کو ناکوں چنے چبوا دیں گے بھنے ہوئے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔